بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی حدیث کے اندر ہم یہ بات جانیں گے کہ والدین پر اولاد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی حدیث کی طرف کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی اولاد دے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے، اور پھر جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے، اور اگر اس نے اس میں کوتاہی کی اور شادی کے عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی والدین پر ذمہ داریاں بتاتے ہوئے فرمایا، ایک تو اس کا نام اچھا رکھے، اس کے بعد اچھی تربیت دے، اور نمبر 3 اور سلیقہ سکھائے، اور جب شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیتے، لیکن بعد میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اچھوں والی عادتیں نہیں ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ناظرین افسوس سے کہنا پڑتا ہے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، جب اچھی تربیت دیں گے تو اولاد اچھی ہوگی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم بچپن میں اپنی اولاد کو ایسا گندا ماحول دیتے ہیں، ایسی گندی تربیت دیتے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں ان سے اچھے کی۔ ناظرین محترم، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ برتن میں جو چیز ڈالیں گے برتن سے کل کو وہی نکلنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برتن میں پانی ڈالیں اور آپ کہیں کہ یہ دودھ بن کے نکلے گا۔ ناظرین محترم، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پانی ڈالیں گے تو برتن سے پانی ہی نکلے گا، اور اگر آپ دودھ ڈالیں گے تو برتن سے دودھ ہی نکلے گا۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے والدین کا حق، والدین کی ذمہ داری بتاتے ہوئے فرمایا کہ اولاد کو اچھی تربیت دینی چاہیے، ان کو ایک اچھا سلیقہ سکھایا جائے۔ لیکن آج ہم اچھا سلیقہ سکھاتے نہیں، ہم اچھا ماحول دیتے نہیں، اچھی تربیت دیتے نہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ولی بنے گی، ہماری اولاد ہمارے لیے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی یا اچھے طریقے سے پیش آئے گی۔ تو ناظرین محترم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلتے ہیں ناظرین اس حدیث کی وضاحت کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں باپ کی یہ ذمہ داری بھی بتلائی کہ جب بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کے نکاح کا بندوبست کیا جائے، اور تاکید فرمائے کہ اس میں غفلت نہ کی جائے۔ اس حدیث میں اولاد کی شادی کے قابل ہو جانے پر ان کے نکاح اور شادی کے بندوبست کو بھی باپ کا فریضہ قرار دیا۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تقلید میں نکاح شادی کو بے حد بھاری اور بوجھل بنا لیا ہے، ان کے رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں۔ اگر ہم اس بارے میں یعنی شادی کے معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور نکاح شادی اسی طرح کرنے لگیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود اپنی شادیاں اور اپنی صاحبزادیوں کی شادیوں کے نکاح کیے تھے، تو یہ کام اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے جتنا ایک مسلمان کے لیے جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ پھر اس نکاح اور شادی میں وہ برکتیں ہوں گی جن سے ہم بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔